اہل بیت اطہار کے ساتھ اس عقیدت کا، اس محبت کا، اس وارفتگی اور اس شوق کا تعلق رکھا ہے کہ پوری امت کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے ان سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے نبی پاک کا ہر رشتہ زیادہ پیارا ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے زیادہ پیار ہے۔ جب ان کے والد گرامی نے کلمہ پڑھا تھا تو حضرت صدیق اکبر بڑے خوش تھے، میری 4 نسلیں صحابی ہو گئی۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ جہاں آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، نواسے نواسیاں صحابی ہیں، وہاں آپ کے والد گرامی بھی حضور علیہ الصلوۃ کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، میرے والد کے اسلام لانے کی مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن حضور کے وہ چچا، چند چچاؤں میں سے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھتے، فرمایا ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے سے حضور کا دل ٹھنڈا ہونا مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اور اہل بیت یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے جو امت کو راہ عمل فراہم کرتا ہے، جن کے نقوش راہ پہ چل کے لوگ اپنے اپنے لیے خیرات اکٹھی کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا اور خاندان مبارکہ کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محفل مبارکہ میں سرکار جلوہ فراز تھے اور بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہاں حاضر ہو گئی، تو جگہ بظاہر ذرا کم تھی۔ حضور کے مقدس قدموں سے لے کر پچھلی دیوار تک صحابہ تشریف فرما تھے، تو ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو لگ رہا تھا کہ جگہ کم ہے۔ اچھا، اچانک ایسا ہوا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے۔ اب محفل کی بظاہر کیفیت یہ ہے کہ کسی آدمی کے نئے کے بیٹھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محفل میں آئے تو ہر آدمی چاہ رہا تھا اٹھوں اور میں حضرت علی کو جگہ دوں اور اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، سب چاہ رہے تھے، لیکن وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے حضرت علی کو بٹھایا۔ کچھ کام ایسے بعض اوقات تو تقریر سے، گفتگو سے، اچھے جملے سے ماحول میں اثر پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کے عمل سے بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ محفل میں ایک تازگی آ جاتی ہے، ایک خوبصورتی، ایک رہنائی پھیل جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اٹھنا اور جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے لانا اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھانا، میری طرف دیکھیے گا، وہ ماحول کو اتنا خوبصورت بنا گیا، خوشبو اتنی پھیل گئی، ٹھنڈک اتنی آ گئی، ہر آدمی کا دل اس قدر زیادہ راحت میں آ گیا۔ حضور کے ہوتے ہوئے کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، کریم خود ہی بولے اور حضور فرمانے لگے، لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ پھر حضور فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، صاحب عزت لوگ ہی دوسرے کی عزت کرتے۔ تو ان لوگوں کے قریب جانے سے ہی تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ تیسرا پہلو، چند باتیں وہاں عرض کر کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ تیسرا پہلو حضور کی اولاد پاک کا، بڑے ٹھنڈے دل سے میری ایک بات سنیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر سکھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اندر سے تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ تلخ بھی ہو جاتے ہیں، ترش بھی ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں میں گھٹن بھی آ جاتی ہے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے۔
जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर किसी को घर की कोई परेशानी लाहक है ना, और अपने घर में किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो बावजूद महफिल में बैठने के उसका जहन बार बार कहता है यार वो मसला जो है ना, वो मैंने उठना है, उसको देखना है, हल करना। ये एक फितरी मसला है कि आप अगर घर की आजमाइशों में किसी वजह से मुब्तला हो जाते हैं तो आपके लिए बाहर भी काम करना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, बड़े बड़े, वो घरों के मामलात के अंदर बड़े मुतमईन थे, अपने घर की बुनियादें मजबूत बुना चुके, तो बड़े इनकलाब बाहर कर दिए उन लोगों ने। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को तजर्रुद की जिंदगी से और रहबानियत की जिंदगी से मना किया। भरपूर खानदानी जिंदगी हुजूर ने गुजारी है। नबी पाक ने निकाह फरमाए हैं, हुजूर के घर में औलादें हुई, 3 शहजादे, 4 शहजादियां, फिर उन शहजादियों की आगे औलादें हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का खानदान फैला है। हुजूर ने एक घर बनाया है, सजाया है, संवारा है, और फिर हमें यह कहा है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कि मैं 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रहोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। एक अल्लाह का कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। तो गौर तो करें, खानदान नबुव्वत किन बुनियादों पर उसे खड़ा किया गया था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर कौन से असबाब इख्तियार करके हमें दिए। तो सबसे पहली बात, हुजूर अपने घर वालों को वक्त देते थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? अपने घर वालों को वक्त दिया करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारा करें। आपको पता ही नहीं चलता आपका बच्चा किस बद अकीदा, किस बद मजहब के पास बैठने लगता है। जब पूरे तौर पर नजरियात खराब हो जाते हैं तब पता चलता है। गलत दोस्तों में बैठता है, बुरी संगतों में बैठता है। क्यों? हमारे पास टाइम ही नहीं। हमारे पास टाइम है मोबाइल को देने के लिए, टाइम है दोस्तों के साथ खाने खाने जाने के लिए, टाइम है सैर के लिए दोस्तों के साथ जाने के लिए, और बेकार किस्म की चीजों में उलझने के लिए हुजूर वक्त देते थे। बुखारी में मौजूद है, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, सबसे बड़ी साहिबजादी जनाब ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी, हुजूर